السلام علیکم میرے پاکستانیوں. آج میرا ویلاگ ہے. بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں ہیں. سب سے پہلے میں شہباز گل صاحب کے بارے میں بات کروں گی. ماشاءاللہ وہ سرخرو ہو کے باہر نکلے اور ایک واریر رہے, فائٹر بن رہے پی ٹی آئی کے لیے. اور ہمیشہ وہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کا نام پہلے نمبر پہ آتا ہے, اب وہ ان لوگوں میں سے ہیں. تو اتنا انہوں نے 35 دنوں کے بعد وہ باہر آئے, کس قدر ان پہ تشدد کیا گیا, کس طرح کی چیزیں نہیں کی گئی ان کے ساتھ اور بیماری کی حالت میں, لیکن وہ سرخرو ہو کے باہر نکلے. انہوں نے ایک لفظ جو ان سے کہلوانا چاہتی تھی امپورٹڈ حکومت, انہوں نے نہیں کہا. تو اس پہ سب سے پہلے تو یہ مبارکباد ہے ہم سب کے لیے ہے, ہم سب کارکنان کے لیے ہے جو ان کے لیے دن رات کھڑے تھے وہاں پہ, ان سب کے لیے. تو جناب اس پہ میں ایک بات کہتی ہوں کہ اس پہ غریدہ فاروقی صاحبہ کیا کہتی ہیں. ایک تو کوشش تھی کہ خان صاحب کو اس معاملے میں پھنسا لیں گے, خان صاحب کے بارے میں گلوا لیں گے, کچھ بھی کروا لیں گے, لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہو سکا, منہ کی کھانی پڑی ان کو. لیکن غریدہ فاروقی صاحبہ کیا کہتی ہیں. غریدہ فاروقی صاحب کا پہلا ٹویٹ آیا اس پہ کہ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے ثمرات کی وجہ سے ان کو ضمانت مل گئی. تو پہلی بات یہ غریدہ فاروقی صاحبہ, یہ جو آپ نے بات کی یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے. میں اس پہ احتجاج کرتی ہوں بھرپور, اور عدالت کو یہ میں ریکویسٹ کرتی ہوں, یعنی کہ عدالت کا فیصلہ, آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ عدالت کا فیصلہ جو تھا وہ کوئی انصاف پہ مبنی نہیں تھا, وہ انصاف پہ مبنی نہیں تھا. اور وہ جو فیصلہ تھا یعنی کہ وہ جو میٹنگ ہوئی, چونکہ میٹنگ کا بھی نہیں پتا کہ اس طرح کنفرمیشن بھی اس کی نہیں ہے, لیکن وہ شاید ہوئی ہے, ہم کو کوئی نہیں پتا. خان صاحب کی میٹنگ ہوئی جو کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب سے ہوئی. تو یہ نہیں کہنے کا مطلب ہے کہ جو عدالت کے جو فیصلے ہیں ان پہ یہ اثر کرتی ہیں یہ ساری میٹنگز میں, تو اس کو توہین عدالت سمجھتی ہوں. تو اس بات پہ ضرور دیکھنا چاہیے. تو توہین عدالت. لیکن غریدہ صاحبہ آپ سے جو سوال اطہر اللہ صاحب نے پوچھے, وہ سوالوں کے جواب کیا آپ کے پاس ہیں, یا جو گورنمنٹ کے جو آپ کے جو پروسیکیوٹر تھے, لائر تھے, ان کے پاس کیا ہیں؟ سوال بڑے زبردست تھے جو ہر عام پاکستانی کے دل میں تھے. یقین میرا بھی ایک ویلاگ ہے جس میں میرے یہ سوال پوچھے تھے کچھ عرصے پہلے کہ بات یہ ہوئی تھی کہ ان کا بیان, تو بات ہوئی تھی کہ بیان غیر ذمہ دارانہ تھا. ٹھیک ہے, بالکل یہ بات ہم مانتے ہیں غیر ذمہ دارانہ تھا, لیکن کیا شہباز گل نے کسی کو بغاوت میں معاونت کی تھی؟ کیا انہوں نے کسی کوئی بغاوت مطلب ایک فارملی ایکشن انہوں نے کیا تھا؟ اور کیا شہباز گل نے فوج میں کسی سے رابطہ کیا تھا, ان کو بغاوت پہ مجبور کیا تھا؟ کیا فوج اتنی کمزور ہے کہ اسے ایسے ایک چھوٹے سے ایک عام آدمی کے ایک چھوٹے سے بیان سے اس کو فرق پڑ جاتا ہے, اس کو ڈسپلن خراب ہو جاتا ہے؟ اور کیا فوج نے اس کے خلاف کوئی اپلیکیشن دی تھی؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اور اس کا جواب گورنمنٹ کا جو امپورٹڈ گورنمنٹ کے جو اس کیس کو دیکھتے ہیں ان کے پاس جواب نہیں تھا. تو غریدہ فاروقی صاحبہ, یا تو جواب آپ کے پاس موجود ہے یا ان کے پاس نہیں ہوتے, تو تب آپ سمرات کہتی تو تب بھی بنتا, لیکن وہ جواب نہیں تھے. اور یہ بہت کامن ایک انسان کے دل میں یہ باتیں ساری آتی ہیں کہ کیا ان ساری باتیں ہوئیں, نہیں ہوئیں, تو پھر آپ کس بات پہ اس شخص کو آپ نے بند کر کے رکھا ہوا ہے اور کس بات پہ؟ تو لیکن اگلے ٹویٹ میں ان کو خود بھی اندازہ ہو گیا, خود بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ ڈیٹیل جواب آیا ہے اور اس میں سوال پوچھے گئے اور پروسیکیوٹر کے پاس جوابات موجود نہیں تھے, اور یہ جواب. تو بہرحال ایک بہت اچھی یہ خبر تھی پی ٹی آئی کے لیے, پی ٹی آئی کے کارکنان کے لیے. اس میں ایک چیز بہت میں اس پہ مینشن کرنا چاہوں گی کہ اس پہ رول جو تھا پی ٹی آئی کے ورکرز کا, بہت شاندار رول تھا. پی ٹی آئی کے ورکر جب سے وہ گئے ہیں, ایک دن گزرا, اگلا دن تھا ہاسپٹل گئے, ہاسپٹل کے باہر پی ٹی آئی کی پوری ٹیم کھڑی تھی. خان صاحب نے جب ہاسپٹل آنا تھا. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز کا رول تھا, جب کورٹ میں فیصلہ تھا, جتنی دفعہ کورٹ میں گئے پی ٹی آئی کا ورکر وہاں کھڑا تھا اور وہاں ورکر نے ان کا ساتھ دیا. اور میں اہم شخصیات ہمارے جو ایم این ایز ہیں اسلام آباد کے, اسد عمر صاحب ہیں, خاص طور پہ علی اوان اور راجہ خرم صاحب, اور سب سے امپورٹنٹ میں کہوں گی ویمن ونگ کی جو پریزیڈنٹ ہیں قمر شوزب. ان کا رول بہت پازیٹیو اور بہت, یعنی کہ انہوں نے اتنا ساتھ دیا ان کا. جب وہ اڈیالہ جیل میں بھی تھے, جب وہ رو رہے تھے, جب ان پہ اتنا شدید تشدد کیا گیا تھا, تو یہ علی اوان صاحب اور یہ باقی ہم قمر شوزب یہ ان کے پاس بیٹھے تھے, اور قمر شوزب کو انہوں نے بتایا کہ کہاں وہ بتاتی تھی ان کی آنکھوں, جب انہوں نے ہمیں بتایا ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ کس طرح وہ بتا رہے تھے اور کس طرح کا تشدد ان کے اوپر کیا گیا, اور یہ پیغام پھر پہنچا تھا خان صاحب کے پاس. تو ایک شاندار رول رہا ہماری ٹیم کا, جو یہ سب ہمارے جو ایم این ایز ہیں ان کی ٹیم کا ایک رول رہا کہ انہوں نے ایک قدم پہ ساتھ دیا, قدم پہ ان کا ساتھ دیا. اور یہ بہت خوش آئند ہے ہمارے لیے, ہم ورکرز کے لیے یہ خوش آئند بات ہے کہ پی ٹی آئی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی. اگر پی ٹی آئی آپ کارکن ہیں تو اور آپ پہ کوئی مشکل وقت آ گیا ہے تو پی ٹی آئی نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا. تو یہ تو بہت زبردست, اور بہت مبارک ہیں ان سب, اور ان کو ریسیو کرنے بھی گئے آپ دیکھیں تو بہت مبارک ان سب لوگوں کو.
اس کے علاوہ جو ان کے اسسٹنٹ کی وائف کو بھی پکڑا گیا تھا تو وہ بھی پی ٹی آئی کے ہی لوگ تھے جنہوں نے ان کو چھڑوایا تھا. علی ایوان صاحب تھے, کرمل شوذب تھیں, خرم صاحب, ان سب لوگوں نے ہی ان کو چھڑوایا, اور اس کے لیے بھی ساری جدوجہد جو کی وہ اسلام آباد کی ایم این ایز اور کرمل شوذب خاص طور پہ میں ان کا نام لوں گی کہ انہوں نے بہت ایفرٹ کی اس بچی کو بھی چھڑوانے کے لیے. تو ایک چیز تو بڑی کلیئر ہوگی جناب کہ کچھ خوشائند باتیں نظر آ رہی ہیں. ایک اور خوشائند بات یہ کہ عطر منیلا صاحب نے یہ بات کہی جو بڑی اچھی بات تھی کہ دہشت گردی کے کیس کے بارے میں, عمران خان کے دہشت گردی کا جو کیس تھا, کہ دہشت گردی پہ یہ عمران خان کے اوپر بتائیں کہ دہشت گردی کی دفعات کیسے لگیں. پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور مذاق اڑا رہی ہے. تھینک یو, آپ کو یہ بات پتہ چل گئی. پوری دنیا مذاق اڑا رہی ہے کہ ایک ایسا شخص جو تو پاکستان کا سب سے بڑا فنڈ ریزر ہے, بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا وائس چانسلر رہ چکا ہے, کرکٹ میں نام بنا چکا ہے, پورے پاکستان کا نام روشن کر چکا ہے, اور اس پہ آپ دہشت گردی کی دفعات لگا رہے ہیں. تو تھینک یو, آپ نے یہ بات کہی. دہشت گردی کی دفعات اتنی عام نہیں ہیں, ان کو آپ عام نہ بنائیں. دہشت گردی کی دفعات دہشت گردوں پہ لگتی ہیں. تو یہ بہت پازیٹیو باتیں ہیں کہ شکر ہے کہ ہمارے فاضل ججز کو اس بات کا احساس ہوا. ہم بہت تھینکفل ہیں اس کے لیے, اور جس وجہ سے بھی ہوا بہت اچھی بات ہے. ہمارے انہیں فیل ہوا کہ یہ جو ہو رہا ہے, جو انصاف نہیں ہو رہا. ڈر بھی لگ رہا ہے ہمیں کہ ابھی توہین عدالت کے کیس میں کیا ہوتا ہے آگے, لیٹس سی. لیکن ایک جو چیزیں جو ہو گئیں وہ اب یہ ججز کا ایک تو چیز بہت اچھی ہے کہ انہوں نے یہ بات کی. لیکن میرا ایک سوال ہے کہ شہباز گل صاحب کے کیس میں بھی اور یہاں پہ, یعنی آپ کا جو ٹائم آپ ضائع ہوتا ہے, ایک ججز کا ٹائم ضائع ہوتا ہے, عوام کا ٹائم ضائع ہوتا ہے. اس شخص آپ خان صاحب ہیں, کتنی دفعہ پیشیاں بھگت چکی کہ عمران خان کا ٹائم امپورٹنٹ نہیں ہے. شہباز گل صاحب ہیں, شہباز گل صاحب پہ کتنا غیر انسانی تشدد کیا گیا. کیا وہ باتیں بھول جائیں گے؟ کیا وہ اپنے دماغ سے اس چیز کو نکال سکیں گے جو اس کا پریشر تھا, جو سیلف اسٹیم ان کی ختم ہوئی, کس طرح ان کو مارا گیا, کہاں کیا کس طریقے سے ان کو کرنٹ لگایا گیا ان کے اعضاء پہ, کیا وہ بھول سکیں گے کبھی؟ وہ کبھی نہیں بھول سکیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے جن لوگوں نے یہ کیا, ایک تو منہ کی کھائی, کیا کر سکے آپ اس چیز, کیا سکے, کیا نکال کیا سکے, لیکن آپ نے اتنا ذلیل کیا, اتنا ایک شخص کو کس حد تک کیا. وہ شخص نہیں ٹوٹا آپ سے, وہ نہیں ٹوٹا, نہ عمران خان کو کوئی فرق پڑا, اور وہ شخص ایک بہت بڑا لیڈر بن کے باہر نکلا. لیکن آپ جو ٹائم ضائع کرتے ہیں, عوام کا پیسہ ضائع کرتے ہیں, اس کی کیا کوئی ویلیو نہیں ہے. یہی وقت, یہی ٹائم آپ اپنے عوام کے لیے خرچ کریں. عوام کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ اچھا, آج کل ایک تو ان کو اتنے بکھلا گئے ہیں, یہ اتنے بکھلا گئے ہیں اس وقت, بکھلاہٹ کا عالم ہے ان کا. اور بکھلاہٹ کیوں ہے؟ کیونکہ ابھی صابر شاکر صاحب کا بڑا مزیدار انہوں نے باتیں کی کہ ان کو لگتا تھا کہ ان کی پکی اسٹیبلشمنٹ سے صلح ہو گئی ہے, کیونکہ جس طرح ان کو ووٹ بنا کے دیے گئے اور ان کو پلیٹ پہ رکھ کے یعنی اقتدار دیا گیا, تو ان کو لگتا تھا ہمیشہ کے لیے. تو ایسا نہیں ہے. جو ان سب کو عقل آ گئی ہے, جو معیشت کی حالت ہوئی ہے, جو انہوں نے معیشت کی حالت کی ہے, ان کو یہ لوگ کہتے, انہوں نے یقین دلایا تھا کہ یہ جو عمران خان ہے بہت نااہل ہے اور یہ جو ہم ہیں بہت عقل مند ہیں. تو انہوں نے بھی سمجھا کہ شاید یہ واقعی بہت عقل مند ہے, یہ واقعی سب کچھ کر لیں گے. تو ان کی عقل مندی تو کھل گئی, سامنے آ گئی, سارا سب کچھ نظر ان کے سامنے آ گیا. تو ان کی حالتیں بہت خراب ہیں, ان کی شکلیں بتا رہی ہیں. مریم بی بی روز ایک نیا لطیفہ ان کا آتا ہے. مریم بی بی کا ایک اور لطیفہ سنیں. دیکھیں, میں ایک بات بہت آنیسٹلی سمجھتی ہوں اور اسی چیز کے میں خلاف ہوں کہ سیاست کے اندر مذہب ایک بہت عزت اور تکریم والی مقدس چیز ہے. اس کو سیاست جیسی گھٹیا چیزوں کے لیے, اپنی ذاتی سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ میں تو جناب مریم بی بی روز ہی لطیفے سنا رہی ہے. مریم بی بی کبھی کیا کہتی ہیں, مطلب حالتیں ان کی بکھلاہٹ کے مارے ان کا برا حال ہے. اور اوپر سے جب عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا, ایکسٹینشن کی بات کر دی, تو وہ تو ان کی اب انہوں نے یہ سوچا ہے کہ یہ جارحانہ رویہ اپنائیں گے اور ریزسٹ کریں گے, کیونکہ صاف شاید خان عباسی نے کہہ دیا کہ کوئی بھی اس میں جو ہے وہ ایکسٹینشن کی کوئی بات نہیں, ایکسٹینشن نہیں ہوگی. وہ انہوں نے اپنا پکا رکھ لیا. اور اس وقت مریم بی بی باہر بھاگنا چاہ رہی ہیں تاکہ یہ مل کے کوئی اسٹریٹجی بنائیں, کوئی لایا عمل بنائیں. لیکن بہرحال ان کو جو ہے نا پتہ چل گیا ہے, سب کو پتہ چل گیا کہ ایک نکمے ہیں اور ہر کوئی گندا ہو رہا ہے. ان کے ساتھ جو بھی جڑ رہا ہے وہ گندا ہو رہا ہے. یہ بات بہت کلیئر ہو گئی ہے. تو اس لیے
آہستہ آہستہ جو ہے نا آہستہ آہستہ چیزیں کھل کے نظر آ رہی ہیں. میڈیا کو بھی تھوڑا سی بحال ہو گیا ہے, یہ ساری چیزیں بڑی اب نظر آ رہی ہیں اس میں. اور ان کی بیوقوفی کا یہ عالم ہے, میں حیران ہوتی ہوں. یہ بڑی سب نے دیکھ لیا, لیکن میں بھی اس کا ذکر کروں گی کیونکہ جو شہباز شریف صاحب کی ایک تصویر آئی کہ اس میں شاید وہ ایسے کر کے کھڑے ہیں اور سارے ان کو طرف دیکھ رہے ہیں, لگ رہا ہے کہ جیسے وہ بہت بڑا کوئی خطاب کر رہے ہیں اور سارے ان کی طرف کھڑے. اتنا انٹرسٹنگ تھا, اور 2 گھنٹے نہیں لگے. تو آج کل سوشل میڈیا نے کیا ان کو کھول کے رکھ دیا کہ وہ جو آئے تھے اور 1 سیکنڈ کے لیے جو انہوں نے دیکھا تو وہاں ان کی تصویر کھنچ گئی, اور وہاں پہ اس کو انہوں نے اور ٹویٹس آ رہے ہیں PMLN کے اور ان کے کنیزوں کے, سب لوگوں کے, ان کے جو جتنے بھی پیڈ ورکرز ہیں کہ جناب آفٹر 4 لانگ ایئرز کہ یہ ہماری ایک زبردست گلوبل لیڈر ابھر کے آئے ہیں. تو 4 لانگ ایئرز کے بعد جو گلوبل لیڈر ابھر کے آئے تھے ان کو 1 سیکنڈ کے لیے انہوں نے دیکھا لیڈرز نے, اور وہ آگے کھانے کی چیز لے. تو یعنی ان کا حال اتنا برا ہو چکا ہے کہ ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ. اس کے علاوہ بڑا اچھا ایک تھا اس میں حبیب اکرم صاحب کا تھا شاید, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران اپنے عوام کو اپنے موقف کی صداقت پہ قائل کر چکے ہیں, اور PDM جو ہے وہ اپنی موجودگی کا جواز کھو چکی ہے. عمران خان سیاست کے سب سے طاقتور فریق ہیں اور موجودہ حکومت کے پاس کوئی اور راستہ نہیں. وقت نے ثابت کیا ہے کہ عمران نے اپنی سیاست کو بچا لیا, اور کہا یہ جاتا تھا کہ عمران جو ہے اتنے لوگوں سے لڑ رہا ہے, بیک وقت اتنے لوگوں سے لڑ رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہا ہے, سب لوگوں سے لڑ رہا ہے, تو وہ منہ کی کھائے گا عمران ناکام ہوگا. یہ تو سب کی پیشن گوئی تھی, عمران ناکام ہوگا. اور آج وہی لوگ اس کی حکمت عملی کی داد دے رہے ہیں کہ عمران خان نے جارحانہ کھیلا. تو ماشاءاللہ سب اب مان گئے, سب کو نظر آ گیا اس میں نکما پن. دیکھیے بات آخر میں وہی آ جاتی ہے, نکما پن تو پہلے بھی پتہ تھا. ایک تدبیر انسان کرتا ہے اور ایک اللہ کرتا ہے. اللہ نے یہ خان صاحب کی سیاست کو جو ایک عروج دینا تھا اس کا یہ طریقہ تھا, ہم اس کو کچھ اور سمجھ رہے تھے اور طریقہ یہ تھا اللہ کا. تو یہ ساری باتیں ہیں. لیکن اسد عمر صاحب نے بھی ایک بڑی بات کی کہ میں ازیوم یہ کرتا ہوں کہ یہ لوگ, ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے. بہت خطرناک بات ہے. ہم باقی ساری باتیں کریں, ان کا مذاق بھی اڑا لیں, ان کو آئنسٹائن کہیں, لیکن یہ جو ملک جہاں کھڑا ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہی سوچتا ہوں کہ شاید ان کو نہیں پتا. اگر ان کو پتا ہے اور پھر بھی یہ حرکتیں کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی خبریں کیا چل رہی ہیں کہ ہم نے شہباز گل کو گرفتار کیا, وہ ان کی بڑی خبر تھی. میڈیا بلیک آؤٹ کر دیا, مریم اورنگزیب عمران خان کے خلاف مذہبی منافرت پھیلا دی. لیکن جو ملک کھڑا ہے اس وقت, معیشت ایک طرف, معیشت کے تو سارے اسٹیٹسٹکس آپ کو بتائے خان صاحب نے, وہ کتنے خطرناک تھے. لیکن اس وقت جو سب سے خطرناک حالت ہے, جو سوات میں دہشت گردی شروع ہو چکی, ٹیررزم شروع ہو چکا ہے, یہ اتنا خطرناک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ دہشت گردوں نے الٹیمیٹم دے دیا. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم سب سے پہلے امن کمیٹی جو ہے اس پہ ہم حملے کریں گے, پھر بچوں پہ کریں گے, عورتوں پہ کریں گے. یعنی کہ وہ بالکل انہوں نے اپنا لایا عمل دے دیا کہ ہم اس طریقے سے حملے کریں گے آپ کے اوپر. تو یہ صورتحال بہت خطرناک ہے. اور اس کو ایکٹیویٹ وہ کیوں ہوئے, کیا ہوا, اس کے پیچھے کیا راز ہیں, بہت ساری چیزیں اب کیا اس وقت ڈسکس کریں. لیکن بات یہ ہے کہ ملک جس طرف, آخر میں بات وہی, ملک جس طرف جا رہا ہے. اور اگر یہ ابھی بھی الیکشن کی ملک میں اس وقت پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ پولیٹیکل اسٹیبلٹی صرف الیکشن سے آئے گی, اور الیکشن کی کال جب تک یہ نہیں دیتے اسی طرح کا کیوس چلتا رہے گا. اور اگین یہ کہ ستمبر میں خان صاحب نے کال دینی ہے اور ہم سب اس کا انتظار کریں. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو.